اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 229 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں توفیق اور موقع دیا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو اور اس کے بابرکت قرآن سے کچھ رہنمائیاں حاصل کر سکیں اور اس مجلس میں بیٹھ کر اپنے دن کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں ہمارے ذمہ میں ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔ کل ہم نے جو کچھ آیات پڑھی، 3 آیات، اس میں پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو عادتاً جو قسمیں کھاتا ہے بندہ، اس کی پکڑ نہیں کرے گا، اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اگرچہ ہمیں اس سے تھوڑی سی احتیاط رکھنی چاہیے، بات بات پر قسم کھانا عادت نہیں بنانی چاہیے، لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن جو دل کی کمائی ہے قسمیں، یعنی وہ قسمیں جو قصداً کی جاتی ہیں، کھائی جاتی ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے یا کسی کو دھوکہ فریب یا کسی بھی صورت میں، تو وہ قسمیں جو ہیں ان کا مواخذہ جو ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور اس کے بعد ایک انتہائی اہم ٹاپک شروع ہوا جو بہت ہی زیادہ تفصیل سے آیا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے طلاق کے متعلق، اور سورہ نساء میں اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ جو ایلا کرتے ہیں، یعنی جو عورتوں کے پاس کسی بھی وجہ سے، کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، کسی مس انڈرسٹینڈنگ یا کسی مصلحت کے تحت جو عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں، تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور اپنی قسم کو اگر وہ توڑیں گے تو اس کا کفارہ ادا کر کے واپس وہ رجوع کریں گے۔ اور اگر 4 مہینے کی مدت گزر چکی تو اس کے بعد یا تو وہ لازم اپنی بیوی جو ہے اس کی طرف واپس رجوع کریں گے، نہیں تو ان کو طلاق دیں گے۔ اور اگر اب ایسا نہیں کرتا تو قاضی جو ہے یا مصلح لوگ جو ہیں وہ اس شخص کو مجبور کریں گے کہ وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بہت واضح الفاظ میں بتا دیا کہ 4 مہینے سے زیادہ اس کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد طلاق کا جو میٹر شروع ہوا، اگر تم طلاق کا ارادہ کر ہی لو تو اللہ تعالیٰ تو بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت ہم نے دیکھی، آیت نمبر 228، کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، جن عورتوں کو طلاق دی جائے، وہ اپنے نفسوں کو 3 حیض کی مدت تک اپنے نفسوں کو روکے رکھیں۔ ان 3 حیض کی مدت میں وہ اپنے شوہر کے پاس ہی رہیں گی، اور ان کے شوہر جو ہے ان کے پاس پورا حق ہے کہ وہ حیض کی مدت کے دوران ان سے واپس رجوع کر لیں۔ اور نہیں حلال ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، کہ وہ اپنے پیٹوں میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں یا ان کے رحموں میں پیدا کیا وہ اس کو چھپائیں کسی بھی ریزن، کسی بھی وجہ سے، کیونکہ اس کے بہت سارے معاشرتی بگاڑ جو ہیں وہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہیں اور ایمان رکھتی ہیں تو وہ یقیناً ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ان کے جو مرد ہیں ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی عورتوں کی طرف لوٹیں، یا اگر وہ اصلاح کی نیت رکھتے ہیں، اصلاح کرنا یہ ایک لازم شرط ہے، اور یہی یقیناً ایک حسن نیت کی نشانی ہے۔
کوئی بھی معاملے میں اگر آپ کی نیت، کسی کی بھی نیت صحیح نہیں تو یقیناً اس کا عمل بھی صحیح نہیں، اور اس کے مطابق اس کا جو اس کی سزا اور جزا جو بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوتی ہے۔ اور پھر ان عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں یقیناً مردوں کے برابر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ افضلیت دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ مختصر الفاظ میں کچھ تذکرہ تھا کل جو ہم نے پڑھا، اور طلاق کے بارے میں اور نکاح کے بارے میں کچھ ہم نے بنیادی تفصیلات جو ہیں وہ بھی دیکھیں کہ اس میں کیا مطلب سینس کیا ہے، تو لاجک کیا ہے ان سب چیزوں کی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کل مدثر بھائی کچھ بات کرنے لگے تھے تو لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ان کو روک دیا گیا تھا۔ تو مدثر بھائی سے گزارش ہے اگر وہ بات وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سامنے آئے ضرور۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکچولی سوال جو میرے مائنڈ میں تھا وہ عزت سے ریلیٹڈ تھا کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سوال یہ تھا ایکچولی کہ عدت کے لیے جب یہ عورتیں یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو عورتیں ہوتے ہیں مطلب ویٹ کرتی ہیں کچھ ٹائم تک، عدت کا ٹائم پیریڈ پورا، تو اس میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ وہ بالکل ہی جو ہے نا اپنے آپ کو گھر میں قید کرتی ہیں، اور مطلب میل جول بھی بالکل ہی وہ ریلیٹیو سے مطلب ہی ختم کر دیتی ہیں، تو اس چیز کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے پوچھنا تھا، یہ جو مطلب ساری رسم ادا کی جاتی ہے تو یہ بھی اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا ہے یا یہ ویسے اپنے طور پہ بنائی گئی ہے؟ کیا عدت کا؟ نہیں عدت کا نہیں، مطلب کہ بالکل فیملی کے بھی جو مطلب اچھا ٹھیک ہے، محرم رشتے ہیں ان سے بھی مطلب سمجھ گیا میں۔ اس کے بارے میں کرتے ہیں ذکر انشاءاللہ، کیونکہ کل یہ جب جائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں تو اس میں اتنی زیادہ تفاصیل آتی ہیں کہ وہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک ہی کلاس میں تھوڑا سا کور کر لیں، کیونکہ کچھ معاملات جو ہیں نا وہ یقیناً اگلے آنے والی آیات جو ہیں ان میں بھی ہم ساتھ ساتھ باتیں کرتے رہیں گے۔ باقی جہاں تک آپ نے یہ بات کی نا عدت میں وہ میل جول ان کا یہ وہ، تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں پردے کا جو تصور ہے نا، عورت کے پردے کا تصور وہ بہت ہی غلط شکل اختیار کریں گے، بہت ہی غلط ملتا ہے، یعنی انتہائی مطلب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پردے کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ ایکچولی پردہ جو ہے یا مطلب عورت کا جو پردہ ہے وہ نارمل ہی ہے، عدت کی حالت میں بھی نارمل پردہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ عدت اگر وہ عدت میں نہیں ہے تو پھر بھی وہ غیر محرم افراد سے اور ایسے مطلب میل جول جو ہے اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، تو نارمل حالات میں بھی وہ انہی لیمیٹیشن میں ہے، اور عدت والے حالت جو ہے اس میں بھی وہ انہی لیمیٹیشن میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ محرم رشتے ہیں وہ یقیناً جو ہے ان سے اسی طرح سے معمول کے مطابق جو ہے نا وہ ملا جا سکتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن وہ ہمارے کیا ہے کہ جب عدت خاص کر خاوند کی وفات کے بعد جب عدت کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو وہ ایسے اپنے آپ کو لپیٹ لیتی ہیں جیسے ان سے زیادہ پاک باز عورتیں نہیں ہیں کوئی بھی، تو حالانکہ مطلب پردہ جو ہے وہ نارمل پردہ ہے۔ عدت میں کیا ہے، عدت کے دوران بنیادی جو اس کا مقصد ہے وہ ہے اپنے آپ کو نکاح سے روکنا، کسی بھی دوسرے مرد سے نکاح سے روکنا، عدت کا بنیادی مقصد یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو اور بھی بہت سارے مطلب پوشیدہ مقاصد ہیں، جیسے اگر اس کا کوئی حمل ومل کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی پیدا کر دی ہے کوئی اولاد، تو وہ کھل کے سامنے آ جائے، تو اور اس کے علاوہ وہ پچھلے خاوند کے جتنے بھی مطلب معاملات ہیں ان سے وہ بالکل پاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور میڈیکلی بھی یہ جو عدت کا بتایا گیا نا 3 حیض کی عدت، تو میڈیکلی بھی اگر یہ سمجھا جائے کہ ایک دفعہ حیض آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب دوبارہ حمل نہیں ٹھہرے گا جب تک دوبارہ قرابت نہ ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ میڈیکلی یہ پروون ہے کہ ایک دفعہ جب یعنی تعلق قائم ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو اس کا جو اثر ہے وہ 3 مدت تک
موجود رہ سکتا ہے. یہ ہمیشہ ضروری نہیں کہ پہلی مدت ایک حیض ختم ہوا تو اس کا وہ معاملہ جو ہے نا وہ بند ہو گیا. یہ چانسز ہیں کہ دوسرے بھی اور تیسرے حیض کے دوران بھی وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کرنی ہے وہ اس کا ظہور کر دے. تو یہ میڈیکلی پروون ہے. اور سبحان اللہ جن یعنی سائنٹسٹ نے اس پہ تجربہ کیا ہے یا اس پہ تحقیق کی ہے وہ بہت متاثر ہوئے ہیں. اور میں تھوڑی سی تفصیل اگر میں آپ دیکھیں تو ان میں کچھ جو لیڈنگ سائنٹسٹ تھا اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا. یہ مجھے ڈٹ شک ہے کہ اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی حکمت کو کھل کر واضح ہو گئی. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب تذکرہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کلاس کا وقت بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس میں ایک دو آیت جو ہے نا وہ بھی بڑی مشکل سے پھر ہوتی ہیں. بہرحال جو ہے پردے کا کنسپٹ ہمیں سمجھنا چاہیے اور عدت کے دوران بھی پردہ وہی ہے. سب سے جو مین مقصد ہے وہ نکاح سے روکنا ہے اور نکاح سے رک کر اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا کچھ معاشرتی بگاڑ جو ہو سکتے ہیں ان سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت. چلیں جزاک اللہ خیر. بس وہ میرا کوشچن تھا وہ محرم رشتے سے ریلیٹڈ تھا. ہاں تو وہ محرم دیکھیں پردہ اگر کر رہی عورت تو محرم نامحرم سے تو مل ہی نہیں سکتی. اور محرم جو ہے وہ تو محرم جو مرضی ہے، محرم تو حرام رشتے ہیں اس کے لیے، وہ ان کے ساتھ پردہ تو. لیکن عام طور پہ دیکھا جائے اگر تو پردے کی تین سٹیجز ہیں. یہ پردے کا ٹاپک ایکچولی شروع ہو گیا کہ نارمل جو محرم کے سامنے جو پردہ کرنا ہے، نامحرم کے سامنے پردہ کیا ہے اور خاوند کے سامنے پردہ کیا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ مطلب خالی آپ نے آپ کو ڈھانپ لیا ہوا ہے اور اسی صورت میں وہ گھر سے باہر بھی جا رہی ہیں لیکن اور باہر سے جو مرد حضرات آ رہے ہیں وہ بھی گھر کے اندر آ رہے ہیں اور ان کے سامنے اگر وہ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی میں نے سر کو ڈھانپا ہوا اور پردے میں، تو پھر محرم سے اور غیر محرم جو ہے ان سے پردے کے فرق کیا ہے؟ یعنی نارمل حالات میں جو بھی دوپٹہ وغیرہ اوڑا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، اور باہر کا جو مرد آتے ہیں اندر یا باہر جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ پردہ عورت ہے، مطلب اس نے مطلب سر ور ڈھانکا ہوا ہے. تو وہ پردہ جو ہے محرم اور نامحرم میں فرق کیا ہے؟ پھر اس پردے کا وہ فرق یہی ہے کہ وہ چہرہ کور کرنا ہے، اپنی زینت کو کور کرنا ہے. بہرحال یہ ایک لمبا ٹاپک ہے اور بڑا وسیع، اور اس کے بارے میں بھی آئے گا انشاءاللہ، اور یہ یقیناً بڑی تفصیل سے پڑھیں گے ہم. جزاک اللہ خیر. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 229. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے. طلاق دو مرتبہ ہے. اب یہاں پر میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ایک پوائنٹ واضح کر دوں تو اس سے تھوڑی سی آسانی ہوگی اور اگلی جو آیات ہیں ان کو تھوڑا سا آسانی سے ہم سمجھ بھی لیں گے اور آگے بھی بڑھیں گے. کہ طلاق جو ہے پہلی آیت جو 228 نمبر آیت جو ہے اس میں ہم نے بنیادی ایک جو قانون ہے، بنیادی رول ہے طلاق کا، وہ پڑھ لیا کہ طلاق کی عدت. کل ہم نے دیکھا تھا طلاق ہے کیا، ٹھیک ہے، اور طلاق کی عدت جو ہے وہ یہاں پر واضح ہوا، ثلاثہ قروء، 3 حیض تک. ٹھیک ہے. اب یہ طلاق کی عدت جو ہے وہ 2-3 قسم کی ہے. ایک یہ عدت ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو، جو نارمل تعلقات ان کے آپس میں موجود ہیں، اس صورت میں جب طلاق ہوئی تو یہ 3 حیض تک کی مدت ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی عورت، اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی مدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، جو آگے آیات میں آئے گی. اور تیسرا ہے کہ اگر تو صرف نکاح ہوا ہے اور زوجیت کا جو تعلق ہے وہ قائم نہیں ہوا، صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں عدت نہیں ہے، عدت کی قید نہیں ہے. البتہ مہر جو ہے، مہر ضرور ہے. اگر مہر جو ہے وہ طے پایا تو وہ مہر دینا لازمی ہے، لیکن عدت جو ہے نا وہ صورت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب نمبر 1 اور نمبر 2 یہ تھا کہ الطلاق مرتان یہاں پر ہوا. اس سے تھوڑا سا میں طلاق کا بتا دوں کہ طلاق جو ہے نا اس کے تین پہلو ہیں کہہ لیں، یا 3 اس کی ٹرمز ہیں جو آئیں گی جو ہمیں مطلب سننے میں ملیں گی. تو طلاق ایک ہے طلاق رجی. طلاق رجی کیا ہے کہ جیسے اوپر یہ ذکر ہوا کہ 3 حیض کی عدت تک
روکے رکھنا ہے، اور ان تین حیض کی عدت کے دوران، اس مدت کے دوران اگر خاوند مرد جو ہے وہ چاہے تو وہ اپنی عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے. 3 حیض کی عدت کے دوران اس کے اندر اگر مرد چاہے تو وہ اپنی عورت کی طرف واپس رجوع کر سکتا ہے. یہ ہے طلاق رجیع، یعنی رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے طلاق بائن. جب ایک دفعہ طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، عدت ختم ہو گئی، طلاق کے بعد 3 حیض کی جب عدت ختم ہو گئی، 3 حیض پورے ہو گئے، مدت پوری ہو گئی، تو اس کے بعد طلاق جو ہے وہ وارد ہوگی. اس کے بعد طلاق بائن ہوگی. اب بین کا مطلب ہے فرق کرنا، دو چیزوں کو الگ الگ کر دینا. رجیع کا مطلب ہے رجوع کرنا، لوٹ کر آنا، پلٹ کر آنا، اس طرح کے. اور طلاق بائن کا ہے کہ سیپریٹ کر دینا، الگ الگ کر دینا. ٹھیک ہے. جب 3 حیض کی عدت پوری ہو گئی تو پھر ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی. البتہ ٹھیک ہے، پھر بعد میں دیکھتے ہیں. 3 حیض کی مدت پوری ہو گئی تو ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر تو یہ طلاق 2 دفعہ ہوئی ہے، یعنی ایک دفعہ طلاق دی، 3 حیض پورے ہو گئے، اس کے بعد مطلب اس حیض کی مدت کے دوران 3 پیریڈ کے دوران اگر تو رجوع کر لیا عورت نے تو دوبارہ سے ان کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. اگر نہیں تو 3 حیض کے بعد وہ علیحدہ ہو جائیں گے. اب علیحدگی کے دوران بھی وہ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب دوبارہ اگر طلاق کا معاملہ ہو گیا تو پھر اسی صورت میں دوبارہ 3 حیض کی مدت تک وہ اپنے آپ کو مطلب روکے رکھیں گے عورتیں. اور اگر رجوع کر سکے خاوند تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس 3 حیض کی مدت کے بعد دوبارہ سے طلاق بائن ہو گئی. طلاق بائن اسے کہتے ہیں کہ ان کے درمیان فرق آ گیا، ان کے درمیان جدائی ہوگی. اب دوسری مرتبہ بھی وہ واپس اگر تو رجوع کرنا چاہتے ہیں تو واپس دوبارہ نکاح سے رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر تیسری دفعہ طلاق ہو گئی تو پھر وہ طلاق، اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظ. طلاق مغلظ یا طلاق ثلاثہ بھی کہتے ہیں، تیسری طلاق. اس کے بعد پھر کوئی حقوق نہیں، کوئی واپس رجوع نہیں، کوئی لوٹانا نہیں، کچھ بھی نہیں. اس کے بعد عدت بھی نہیں. عدت صرف اس لیے ہے کہ وہ 3 حیض تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، لیکن اس دوران میں بھی مرد جو ہے وہ واپس لوٹا نہیں سکتا، رجوع نہیں کر سکتا. تو یہ جب ہم پڑھیں گے تو تھوڑا سا ہمیں مزید واضح ہو جائے گا. اس لیے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تاکہ تھوڑا سا ذہن میں رہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو الطلاق مرتان کہا ہے تو اس میں 3 ٹرمز جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں. طلاق رجی پیریڈ جو ہے وہ جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے. بائن پیریڈ جو ہے جس میں علیحدگی ہے. لیکن پہلے 2 جو بائن پیریڈ ہیں اس میں واپس رجوع کیا جا سکتا ہے نکاح کے ساتھ. لیکن اگر تیسرا بائن پیریڈ شروع ہو گیا، تیسری طلاق جیسے ہی ہو گئی تو وہ بائن ہو گیا، ان کے درمیان جدائی ہو گئی. اس کیس میں پھر عورت جو ہے وہ واپس مطلب اس عورت کے ساتھ واپس نکاح جائز نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسری جگہ پر نکاح کرے اور اس کے بعد پھر دوبارہ خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو. تو انشاءاللہ یہ کچھ مزید وضاحت ملے گی ہمیں اگلی آیات میں. تو ہم چلتے ہیں آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الطلاق مرتان. طلاق جو ہے وہ 2 ہی مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ آپ کے پاس چانس ہیں کہ وہ رجوع کیا جا سکتا ہے. ان کو طلاق رجیع بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا تھوڑا سا جو ابھی تذکرہ کیا کہ 2 دفعہ طلاق ہے. فَأَمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، تو پھر یا تو روک لیا جائے اچھے طریقے سے، اور تسریحم بِإِحْسَان، یا اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. اب یہاں پر جو آگے جو ٹیکسٹ ہے وہ ہے ایکچولی کہ دوسری طلاق کے بعد، یعنی ایک یہاں پر ہم یہ سمجھ لیں کہ پہلی آیت جو آ گئی نا وہ ایک پہلی طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے. اس میں ایک دفعہ طلاق دی اور 3 حیض کی مدت جو ہے وہ قرار پا گئی، اور اس 3 حیض کی مدت میں رجوع کر لیا بالفرض اس نے. ٹھیک ہے. تو اب جو دوبارہ اس نے اگر طلاق دے دی تو یہ طلاق مرتين دوسری دفعہ بھی طلاق ہوگی. یعنی یہ اپنے ذہن میں کنسپٹ رکھیں اگلے آیت کے حصے کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو طلاق جو ہے وہ 2 دفعہ ہے. طلاق رجی وہ طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے وہ 2 دفعہ ہے. اب دوسری دفعہ اگر طلاق تم دے چکو تو اس کے بعد
فَأَمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف او تسریحم بے احسان، یا تو اس کو بھلے طریقے سے اپنے پاس روک رکھو یا اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ یہ انتہائی ضروری، اور اس پہ چیز پہ اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جب پہلی مدت جو ہے یا پہلی دفعہ طلاق کا معاملہ ہوا تو آپ نے آپس میں مطلب کچھ سمجھا، کچھ سوچا، کچھ جانا، کچھ اپنے آپ کو کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی، کچھ معاملے جو ہیں وہ واپس ڈسکس کیے، تو جیسے بھی کر کے آپ کو کچھ سمجھ بھی لگی کہ اب اگر ہم جدا ہو گئے تو ہمارے لیے کیا کیا پرابلمز آئیں گے، اگر بچے بھی ہیں تو بچوں کو کیسے معاملہ ہوگا، اگلی زندگی جو ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سارا سوچ سمجھ رکھنی ہے۔ اور اگر اس کے باوجود ایک طلاق پیریڈ سے گزر چکے، اب دوسری بھی طلاق دے چکے، تو پھر اب تو اور زیادہ بالکل ہر لحاظ سے غور و فکر کر لو، ہر لحاظ سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ہے کہ اس کو طلاق سنت بھی کہتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی، لیکن سنت طلاق یہی ہے کہ دوسری طلاق، 2 دفعہ طلاق دے کے عورت کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ تیسری طلاق کے بعد اس عورت کے رستے جو ہے نا وہ بند ہو جائیں گے واپسی کے، جب تک کہ وہ دوبارہ عقد نہ کرے۔ کیونکہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ طلاق دے دی اور پھر کیونکہ ساتھ ہی رہ رہے ہیں وہ، تو پھر واپس کوئی نہ کوئی بات چیت ہو کے کوئی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے تو واپس رجوع کر لیتے ہیں، پھر واپس اگر طلاق ہو گئی تو پھر وہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ لیکن دوسری دفعہ اگر طلاق دے کے واپس کر رہے ہیں تو اس میں اور زیادہ چھان بین اور بہت ہی زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ، کیونکہ اب تو یہ معاملہ جو ہے نا خدا نہ خواستہ اب اس کے بعد بھی اگر ایسا ہوا تو پھر سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو اگر تو 2 دفعہ طلاق ہو چکے تو پھر یا تو اس کو بہت اچھے طریقے سے، بہت سوچ سمجھ کر، بہت انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، بہت کمپرومائز کر کے یا تو اس کو معروف طریقے سے روک لو، یا احسان کے ساتھ بہت اچھے نیک طریقے سے، بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو، ٹھیک ہے۔ ولا یحل، اور نہیں جائز، لکم تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم واپس لو، مما آتیتموہن جو تم نے ان عورتوں کو تم ان عورتوں کو دے چکے، شیئن کچھ بھی، الا ان یخافا کہ یہاں اگر اللہ کے کوئی آپ کو ڈر ہو کہ میاں بیوی دونوں کیا کہ قائم نہیں رکھیں گے، اللہ نہیں رکھ سکیں گے، یقیمہ قائم، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو۔ اب اگر تو طلاق واقع ہو گئی اور اس کو رخصت کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس چیز میں سے جو اس نے اپنی عورت کو، بیوی کو، اس کی زوجیت کے دوران دیے، اس میں سے کچھ بھی واپس لے۔ یہاں پر سب سے پہلا تو ہے حق جو ہے، حق مہر جو ہے، تو حق مہر کی واپسی کا تقاضا کرے، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی تحفے تحائف دیے ہوئے ہیں، کوئی تھوڑا بہت زیور ویور بنایا ہوا، یا کچھ بھی ایسی چیزیں جو ہیں جو مطلب حق زوجیت یا آپ کے شادی کے پیریڈ کے دوران جو تحفتاً اپنی بیوی کو دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ بھی واپس لے، خاص کر حق مہر۔ بلکہ سورہ نساء میں ہے کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی سونا دیا ہوا ہے تو مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس میں سے کچھ بھی واپس لے۔ اور حدیث میں ہے کہ کسی کو ہبہ یا تحفہ دے کر اس سے واپس طلب کرنا، اس سے واپس مانگنا، ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہہ کر کے اس کو واپس چاٹ لے۔ اس کو اس قدر برا سمجھا گیا ہے کہ کسی کو تحفہ دیا اور اس کو پھر بعد میں واپسی کا تقاضا کرے۔ تو اگر تو مطلب شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کچھ بھی واپس لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر تو ان کو یہ ڈر نہیں، اگر تو وہ اس کو ڈر نہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں کچھ بھی اس کو واپس لینا ضرور جائز نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیم حدود اللہ، لیکن بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، تو نہیں گناہ ان دونوں پر، فیہما اس میں کہ معاوضہ اس میں جو افتدت بدور فدیہ دے بھی اس کے ساتھ، اپنی جان چھڑانے کے لیے یہاں پر لکھا ہوا۔ اب
اب دوسری طلاق کا معاملہ بھی ہو چکا اور دوبارہ خوض و خوض ہو رہا ہے اور انتہائی غور و فکر ہو رہا ہے، اور اس یہاں پر عورت کو پھر ایک تھوڑا سا اور بھی تھوڑی سی رغبت دلائی گئی کہ اگر تو عورت کو بھی لگتا ہے کہ وہ مطلب وہ دونوں جو ہیں وہ اپنی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے، جیسے حق زوجیت ہے وہ ادا نہیں کر سکیں گے، اور عورت کو بھی اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے درمیان دوبارہ نباہ نہیں ہو سکے گا، جو بھی ان کی رنجش ہے یا جو بھی ان کی چپکلش ہے یا جس کی وجہ سے بھی یہ وقت آ چکا، تو اس صورت میں عورت جو ہے وہ اس کا جو اس کا جو اپنا حق ہے، اس کے پاس جو حق مہر ہے یا اس کے پاس جو باقی جو چیزیں اس نے لی ہوئی ہیں خاوند سے، اور خاص کر یہاں پر حق مہر کا زیادہ تذکرہ ہے کہ اس میں سے کچھ وہ واپس فدیے کے طور پر واپس دے کر اسے اپنی جان چھڑا لے، یعنی یہاں پر وہ خلا کا تقاضا کر سکتی ہے، خلا کا تقاضا کر سکتی ہے، طلاق نہیں دے سکتی، خلا کا تقاضا کر سکتی ہے کہ اگر وہ اپنے حق مہر میں سے کچھ جو ہے وہ واپس کر کے وہ تقاضا کرے کہ چلو مجھے چھوڑ دو، مجھے رخصت کر دو۔ تو یہاں پر عورت کے لیے ایک رغبت ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے، ان دونوں کو لگتا ہے کہ وہ نہیں رہ پائیں گے آپس میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ شوہر جو ہے وہ یہ سوچتا ہو کہ اتنا زیادہ حق مہر میں نے دیا ہوا ہے، کوئی 10 لاکھ 15 لاکھ دیا ہوا ہے، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، تو اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میرا تو وہ حق مہر جو ہے وہ تو چلا ہی جائے گا۔ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ عورت یہ بھی سوچے کہ مطلب ہمارا نباہ نہیں ہو رہا، تو چلو ٹھیک ہے، حق مہر میں سے کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ واپس لے لو لیکن میری جان چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بھی معاملات ہو سکتے ہیں، اور جب عورت جو ہے وہ خلا کی تقاضا کرے گی تو اس میں پھر وہ ولی کو یا وکیل کو جو ہے وہ بھی ساتھ شامل کرے گی۔ تو خلا جو ہے وہ بھی ایک ٹاپک ہے سیپریٹ، جس کا ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو یہاں پر تھوڑا سا عورت کے لیے بھی تھوڑا سا دروازہ کھولا گیا کہ تم بھی سوچ سمجھ لو، اگر تم بھی واپس نہیں لوٹنا چاہتی تو تقاضا کر سکتی ہو اپنے جو حق ہے اس میں سے کچھ واپس فدیہ کے طور پر واپس کر کے اپنی جان چھڑانے کا، ٹھیک ہے۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو پس ان سے تجاوز مت کرنا، ان حدوں سے تجاوز نہیں کرنا۔ اب یہ جتنے بھی اوپر احکامات آئے ہیں عورت کے لیے اور مرد کے لیے، دونوں کے لیے، عورت کے لیے کہ اس کو کچھ بھی چھپانا، اگر کوئی اولاد کا معاملہ ہے تو اس کو چھپانا، یا اگر حیض ہے، حیض آ گیا یا حیض بند ہو گیا تو اس کو چھپانا، یا مرد جو ہے وہ اپنی اصلاح کے بغیر رجوع کر لینا، اصلاح کی نیت نہیں، جب صرف عورت کو تنگ کرنے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے اگر وہ رجوع کرتا ہے، یا اگر یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ وہ اس کو حق مہر چھوڑنا پڑ رہا ہے اور مرد کو تو حق مہر چھوڑنا نہیں چاہتا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے تجاوز نہیں کرنا، کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی جو قائم کردہ حدیں ہیں ان کو تجاوز نہیں کرنا تم سے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدوں کو، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالمون، تو وہی لوگ سب ظالم ہوں گے، ظالم ہیں۔ اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والے، ان سے تجاوز کرنے والے ہی در حقیقت ظالم ہے۔ اور ظلم کا ہم نے دیکھا کہ ظلم تو حقیقت میں اپنی ہی نفس پر کیا جاتا ہے، کوئی بھی ظالم جو کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے ہی نفس پہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس کو اس کا پورا حساب کتاب دینا ہے، اس کے پورے اعمال جو ہیں وہ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگلی آیت کی طرف، فَإِن طَلَّقَهَا، تو پھر اگر وہ طلاق دے اسے تیسری بار، یہاں پر تیسری بار آ گیا۔ اب پہلے جو ذکر ہوا 2 دفعہ کا، طلاق مراتان، جیسا میں نے کہا تھا وہ ذہن میں رکھیں اگر کہ 2 طلاقیں ہو چکی، اس کے اگلی سٹیج آ گئی، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے، یعنی طلاق ثلاثہ جو ہے یا طلاق مغلظ، ٹھیک ہے، تیسری بار بھی وہ طلاق دے دے، تو اس صورت میں فَلَا تَحِلُّ، نہیں وہ حلال، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ نہیں وہ حلال، یعنی وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیہ، وہ نکاح کرے، زوجن کسی اور خاوند سے، غیرہ اس کے سوا،
فائن پس اگر طلقہا وہ دوسرا خاوند بھی اسے طلاق دے دے، طلقہا وہ دوسری جگہ جہاں پر شادی کی اس نے وہ بھی اسے طلاق دے دے، اسی طریقے سے جس طرح سے یہ قانون ہے سارے طلاق کے، اسی طلاق کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے اگر دوسرا خاوند بھی اسے طلاق دے دے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں علیہما ان دونوں پر. اب پچھلے جو پہلے میاں بیوی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ان یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ یہ گمان کرے، اگر ان کو یہ یقین ہو، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ان یقیمہ حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، کہ اللہ کی حدوں کے اندر وہ رہ کر گزارا کر لیں گے. وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. یبینوہا وہ کھول کھول کر واضح کر کے بیان کرتا ہے انہیں، لِقَوْمٍ یعلمون ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں. اب یہاں پر تیسری طلاق کا اور اس کے بعد آنے والے جو معاملات ہیں ان کا تذکرہ ہوا، کہ پہلے جیسا ذکر ہوا کہ تین طلاق جو ہے تیسری ایک طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے، اور طلاق ثلاثہ یا طلاق مغلظ ہے. تو پہلی طلاق پیریڈ کے دوران اگر تو اس نے رجوع کر لیا ٹھیک ہے، اگر پیریڈ ختم ہو گیا عدت کا پیریڈ تو اس کے بعد طلاق جو ہے وہ وارد ہو گئی، یعنی ان کے درمیان جدائی ہوگی. اگر وہ آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر دوبارہ سے نکاح پڑھائیں گے، دوبارہ سے حکمن ہوگا، پہلے وہی میاں بیوی جو آپس میں دوبارہ سے. لیکن اسی طرح سے اگر دوبارہ سے طلاق کا معاملہ آ گیا تو دوسری بار بھی طلاق دی، یا تو وہ رجوع کر لے عدت کے درمیان، یا عدت گزر گئی اگر تو واپس نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ سے ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ویسے ہی رجوع نہیں کر سکتے، دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا. یہ دو ہو گئے. اب تیسری دفعہ اگر طلاق ہو گئی، یہ آیت میں جس کا ذکر ہوا ہے، اگر تیسری دفعہ بھی طلاق کہہ دی تو پھر طلاق بائن ہو گئی. اب اس کے بعد وہ رجوع کرنا یا واپس نکاح کرنا جیسے پہلے دو دفعہ ہو چکا، وہ اس کی جو مطلب فیسلٹی ہے، یہ فیسلٹی اب یہ سہولت ختم ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ کسی دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کرے گی، یعنی واپس پہلے خاوند سے نکاح کرنا اب وہ حرام ہو گیا ٹھیک ہے. وہ دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کرے گی، اور اگر دوسری جگہ بھی نکاح ہوا وہاں پر بھی سارے معاملات چلے، ان کا آپس میں رشتہ زوجیت شروع ہوا، آپس میں ان کی زندگی شروع ہوئی، لیکن کسی وجہ سے واپس ان کے دوبارہ سے طلاق کا معاملہ آ گیا، تو پھر اسی طرح سے یہ پورا جو سلسلہ یا قانون یا اوپر جو طریقہ ہے طلاق کا، وہ پورا طریقہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ اگر اس کو طلاق مل گئی تو پھر وہ واپس پہلے خاوند کے ساتھ جائز نکاح کر سکتی ہے ٹھیک ہے. اب دوسرے خاوند کے ساتھ جب نکاح ہو گئی تو اس میں یہ ہے کہ اگر پہلی عدت کے بعد ہی پہلی طلاق بائن ہو گئی تو اس کے بعد یا دوسری طلاق بائن کے بعد اگر وہ نکاح کے لیے اوپن ہو گئی عورت تو وہ سوچ سکتی ہے کہ پہلے مرد کے ساتھ آ جائے، اور پھر وہ اگر وہ ان کو گمان ہو، یہ زیادہ ضروری ہے یہاں پر، اگر وہ سمجھے کہ وہ آپس میں نباہ کر لیں گے، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے، اب ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، اب ان کو سمجھ آ گئی، اور خاص کر عورت کے لیے کہ اب عورت کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر پہلے کے مرد کے ساتھ اس کی نہیں بن سکی، اب دوسرے مرد کے ساتھ بھی اس کا ایسا معاملہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شاید اس میں ہی کوئی کمیاں کوتاہیاں یا کوئی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس دوسرے خاوند کے ساتھ بھی وہ مطلب زیادہ نہیں گزر کر پائی، تو اس کو بھی زیادہ سوچنا سمجھنا ہے. اس کے علاوہ یہ دونوں کے لیے ہے کہ دونوں کو یہ یقین کرنا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، پورا توجہ کے ساتھ دوبارہ سے سارے میٹرز کو ریویو کریں، اور اگر ان کو لگے کہ ہاں ہم واقعی نباہ کر سکتے ہیں تو پھر وہ آپس میں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. اور دیکھیں یہ اللہ کی حدیں جو ہیں، ان حدوں کے اندر رہنا ہے، ان کو پھلانگنا نہیں ہے. جو اللہ کی مدد مقرر کی گئی حدوں سے پھلانگتا ہے تو حقیقت میں وہی ظالم ہے جو ظلم کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو اسی طرح کھول کھول کے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنی حکمتیں جو ہے وہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہ جو مبلغ لوگ ہیں ان کے لیے بھی خاص آیا ہے کہ جن کو پورا ایک مطلب طریقہ جو ہے وہ بتا دیا گیا کیسے ہے، کب ہے، کہاں ہے. جو اگر انہوں نے جب کسی کو بیان کرنا ہے تو اس میں بھی
ان کو آسانی رہے. اس کے علاوہ جو قاری ہے جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی یہ تھوڑی سی غور و فکر کے بعد یہ سمجھ لگ گئی کہ کیا طریقہ کار ہے, اس طریقے کے مطابق کیسے پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ایکچولی ٹاپک یہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں بات کرتے ہوئے ظاہر ہے بہت سارے موضوعات اگر کوشش کی جائے کور کرنے کی تو تھوڑی سی آگے پیچھے کے ہو جاتے ہیں. کبھی پیچھے کا معاملہ بیان کیا, کبھی آگے کا. تو کہنے سننے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نیتوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو تقریباً 2 منٹ باقی ہیں. جزاک اللہ خیر اشفاق بھائی, الحمدللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کلیئر کر دیا اور بات سمجھ بھی آ گئی الحمدللہ. اور بہت ساری چیزیں باتیں ایسی ہیں جو مطلب نہیں وقت نہیں ہوتا. جی بالکل, کچھ چیزیں ایسی ہیں اس سے ریلیٹڈ کافی جو مطلب کلیئر لیکن یہ ہے کہ ہونی یہ چاہیے. کافی لمبی ہے, آگے بہت ساری آیات اور بھی آنے والی ہیں تو کافی ڈسکشن بھی ہوگی اس پہ. جی لیکن یہ ہے کچھ کہ چیزوں کے کچھ بارے بنیادی میں چیزیں وہ جو ہے کہتے ہیں جی کچھ علماء کے درمیان میں اختلافات بھی ہیں اور اور وہ وہ اختلافات معاشرے میں کو ہم نہیں مطلب یہاں پر دیکھیں گے. جی اختلافات کو ہم جی کوشش کریں گے, یہ بہت بڑا اختلاف ہے. لیکن یہاں پر جو ہم جو اگر پڑھ رہے ہیں اور اگر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پہلے جو واقعات آتے ہیں وہ ان میں کچھ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی حکم آیا, اس کے بعد دوسرا کسی دوسری صورت میں آ گیا, تیسرا. اس کے اگرچہ اس کے احکامات اور بھی موجود ہیں لیکن یہ 3-4 آیات جو ہیں یہ اس ترتیب سے اگر پڑھیں تو اس میں اتنی خوبصورتی نظر آئے گی اور اس میں مطلب ہمیں کچھ کلیئر گائیڈ لائنز بھی نظر آتی ہیں. بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اختلاف جو ہے جن معاملوں میں ان معاملوں میں نہ آئے. وہ علماء کا معاملہ ہے. ظاہر ہے ہم تو اس لیول پر یقیناً کبھی اب نہیں پہنچ سکے. بہرحال ہمیں یہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ آسانی کا دین ہے اور ہمیشہ آسانی اور لاجک کے ساتھ چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لاجک کو سمجھنا چاہیے. اور اسپیشلی یہ 3 آیات کی اگر ہم ترتیب دیکھیں نا, کس طرح سے پہلی طلاق کا ذکر ہوا, اس کے بعد 2 طلاقوں کا, اور اس کے بعد تیسری طلاق کا مزید تفصیل کے ساتھ, تو اس سے بھی ہمیں بہت ساری انڈیکیشن مل جاتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے اور کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور رہنمائی دیتا ہے ہم سب کو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی والے معاملے کرے.